جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں ملا۔ اس نے سر کو اس طرح خفیف سی جنبش دی جیسے وہ اس پر مطمئن ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی اور وہ سونے کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس فون پر دوسری طرف سے بولنے والا بلیک زیرو تھا۔ جی ہاں، رحمان صاحب آفس سے نکلے تھے، بلیک زیرو کہہ رہا تھا۔ لیکن ان کی گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے انہیں گھر واپس جانے کے لیے ٹیکسی منگوانی پڑی۔ کیپٹن خاور اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا ہے اور اس سے ٹرانسمیٹر پر برابر خبریں مل رہی ہیں۔ ٹیکسی بہت تیز رفتاری سے چیتھم روڈ پر جا رہی ہے، یعنی آپ سمجھتے ہی ہیں۔ خاور سے کہو کہ اب وہ 35 کے سیٹ پر اطلاع دے، 5 منٹ بعد، جلدی کرو، غالباً وہ اپنی ہی گاڑی میں ہوگا۔ جی ہاں، تب تو 35 کے سیٹ پر بھی اطلاع دے سکے گا۔ اچھا، ہری اپ۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا اور فلیٹ سے باہر آ کر کار میں بیٹھا۔ ڈیش بورڈ پر بائیں جانب ایک سوئچ دبانے سے ایک چھوٹا سا خانہ نمایاں ہو گیا جس کے اوپری حصے پر جالی لگی ہوئی تھی اور نچلا حصہ مائکرو فون کے ہارن سے مشابہ تھا۔ کار چل پڑی۔ عمران کی نظر گھڑی پر تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ڈیش بورڈ پر ظاہر ہونے والے خانے سے آواز آئی۔ ہیلو، ہیلو، 35 پر کون ہے؟ علی عمران، ایم ایس سی پی ایچ ڈی آکسن، دوسری طرف سے کہکے کے ساتھ کہا گیا۔ آپ ہیں؟ کیوں جناب، کیا آپ کے والد صاحب بھی بالکل آپ ہی کی طرح ہیں؟ اگر وہ میری ہی طرح ہو گئے تو مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ خود ہی موت کے منہ میں جا بیٹھے ہیں عمران صاحب۔ اس وقت ٹیکسی کہاں ہے؟ چیتھم روڈ پر۔ اب میں نے اپنی گاڑی اس سے آگے نکال لی ہے اور عقب نما آئینے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، تعاقب کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سفر شہر کے باہر ہی ختم ہوگا۔ پرواہ نہ کرو، میں بھی چیتھم روڈ پر پہنچنے ہی والا ہوں، مگر تم کس سمجھ جا رہے ہو؟ مشرق کی طرف۔ میں سمجھ گیا، بے فکر ہو۔ لیکن یہ کیا قصہ ہے عمران صاحب؟ ایسی صورت میں جبکہ پچھلی رات رحمان صاحب پر حملہ ہو چکا تھا، انہوں نے اس وقت ایسی بد احتیاطی کیوں برتی؟ غالباً آپ کو ایکسٹرو نے حالات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے میں اسی کو اطلاعات دیتا رہا ہوں۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ ان کی کار خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیکسی منگوائی، مگر یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس وقت گھر ہی جانا رہا ہو سکتا ہے کہ تم نے محض شبہ کی بنا پر تعاقب شروع کر دیا ہو۔ رحمان صاحب کا تعاقب تو میں ایکسٹرو کے حکم کے مطابق صبح ہی سے کر رہا ہوں۔ گھر سے آفس تک بھی میں نے ان پر نظر رکھی تھی اور میں نے وہ گفتگو بھی سنی تھی جو انہوں نے ڈرائیور سے کی تھی، اس لیے شبے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے بھی شبے کا نام ہی نہ لینا چاہیے، کیونکہ میں نے اس توقع پر تعاقب شروع کیا تھا کہ وہ ٹیکسی انہیں گھر ہی لے جائے گی۔ تب تو ٹھیک ہے، اب میں بھی چیتھم روڈ پر پہنچ چکا ہوں اور میرا رخ مشرق کی جانب ہے۔ چلے آئیے، ابھی تک پچھلی کار سیدھی ہی آ رہی ہے اور ہم شاید شہر سے 10 میل باہر آ چکے ہیں۔ اگر آپ تیز رفتاری سے آئیں تو بہتر ہے۔
بے فکر رہو۔ عمران کی کار کی رفتار پہلے ہی سے کافی تیز تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یک وہ کیسا کھیل شروع ہو گیا؟ ڈیڈی پر حملہ کیوں ہوا تھا اور حملہ آوروں کو کس چیز کی تلاش تھی؟ کیا وہ کوئی محکمہ جاتی راز تھا جس کی بنا پر رحمان صاحب نے اسے اس میں شریک کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ سوچتا رہا اور کار تیزی سے راستہ طے کرتی رہی۔ آخر کار وہ شہر کی حدود سے نکل آیا۔ اچانک خاور کی آواز پھر آئی۔ ٹیکسی داہنی جانب ایک کچے راستے پر مڑ گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی گاڑی اسی جگہ روک کر پیدل ادھر جاؤ جہاں سے ٹیکسی مڑی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ممکن ہے اس طرح کوئی صورت نکل آئے، میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں۔ خاور کی آواز پھر نہیں آئی۔ سورج کی آخری کرنیں اونچے درختوں کی چوٹیوں پر نارنجی رنگ بکھیر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران کو خاور نظر آیا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا شمال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کار اسی کے قریب روک دی۔ ادھر! خاور نے شمالی جانب ایک کچے راستے کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً آدھے فرلانگ کے بعد داہنی طرف مڑ گیا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سڑک کے دونوں جانب جنگلوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کچے راستے پر ٹائروں کے نشانات ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، خاور نے کہا، اور اسی اطمینان پر میں نے یہیں ٹھہرنا مناسب سمجھا تھا، ورنہ کوئی دوسری راہ نکالتا۔ ایکس2 کی پارٹی کے بعض افراد حقیقتاً ذہین ہیں، عمران نے ایک طویل سانس کے ساتھ کہا۔ رحمان صاحب تو اس وقت چونکے جب ٹیکسی گریننگ سٹریٹ سے چیتھم روڈ پر مڑی۔ ادھر کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ صاحب ادھر سڑک بند ہے، فلم کمپنی والے شوٹنگ کر رہے ہیں، آگے سے مغل اسٹریٹ میں موڑ کر نکال لے چلوں گا۔ رحمان صاحب پھر مطمئن ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ روز روشن میں ان کے خلاف کسی قسم کی سازش کی جا سکے گی۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کا ویکلی ایڈیشن کھول لیا جو آج کی ڈاک سے موصول ہوا تھا۔ پھر وہ اس پر اس طرح کھو گئے کہ وقت کا بھی احساس نہ رہا، مگر جب اندھیرا پھیل گیا تو انہیں ہوش آیا، اور اس اندھیرے کی نوعیت کا علم ہوتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ اب ٹیکسی کا پچھلا حصہ ایک ایسے صندوق میں تبدیل ہو گیا تھا جس سے شاید ان کی آواز بھی باہر نہ جا سکتی تھی۔ ان کے اور ڈرائیور کے درمیان ایک دیوار سی حائل ہو گئی اور کھڑکیوں کے شیشے بھی تاریک ہو گئے تھے۔ رحمان صاحب نے شیشوں ہی پر مکے برسانا شروع کر دی، مگر وہ شیشے تو تھے نہیں کہ چور چور ہو جاتے۔ ان کا داہنا ہاتھ بری طرح دکھنے لگا تھا، لیکن اندر کی تاریکی جوں کی توں رہی۔ دراصل کھڑکیوں پر بھی کسی دھات کی پلیٹیں ہی چڑھ گئی تھیں، اور یہ تبدیلی کسی قسم کے میکینزم ہی کی رہین منت ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک جد و جہد کرتے رہے، پھر تھک ہار کر سیٹ پر گر گئے۔ اگر ان کی کلائی پر ریڈیم ڈائل کی گھڑی نہ ہوتی تو انہیں وقت کا اندازہ بھی نہ ہوتا۔ کچھ دیر جب دھچکے لگنے لگے تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شاید اب ٹیکسی کسی کچے راستے پر چل رہی تھی۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی رک گئی۔ وہ دھچکا رکنے ہی کا تھا، اور اسی دھچکے کے ساتھ ہی ٹیکسی کا پچھلا حصہ بھی اپنی پچھلی حالت پر آ گیا۔ چاروں طرف اٹھی ہوئی دیواریں نیچے سرک کر غائب ہو گئی تھیں۔ رحمان صاحب نے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو تمسخر آمیز انداز میں ان پر ہنس رہا تھا۔
نیچے 2 آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ اتریے جناب، ڈرائیور نے کہا، پچھلی رات تو آپ نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ رحمان صاحب اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ دونوں رائفلیں ان کی پشت سے آ لگیں اور انہیں ایک سمت چلنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ تم لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہو، انہوں نے وسیلی آواز میں کہا۔ یقیناً اگر ہم پکڑ لیے گئے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہوگا، ٹیکسی ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ رحمان صاحب چلتے رہے۔ یہ ایک پتلی پگ ڈنڈی تھی، اس پر بیک وقت صرف ایک آدمی چل سکتا تھا۔ دونوں طرف سرکنڈوں کی گھنی جھاڑیاں تھیں، بعض مقامات پر تو انہیں سامنے سے ہٹائے بغیر بڑھنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ رحمان صاحب کے آگے ڈرائیور چل رہا تھا اور پیچھے دوسرا آدمی تھا جس کی رائفل کی نال رحمان صاحب کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اور اتنا اجالا تو تھا ہی کہ عمران اور خاور جھاڑیوں کے درمیان اس مسلح آدمی کو دیکھ لیتے جو ٹیکسی کے قریب کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس نے اپنی رائفل ٹیکسی سے ٹکا کر کھڑی کر دی تھی۔ ابھی اس نے جلی ہوئی دیا سلائی بھی نہیں پھینکی تھی کہ خاور نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس وقت عمران اور خاور دونوں کے چہروں پر نقابیں تھیں۔ وہ آدمی بے خبر تھا، اس لیے سنبھل نہ سکا۔ خاور نے 2 ہی 3 ردوں میں اس کے قصبل نکال دیے۔ وہ بالکل خاموش تھا اور ان دونوں نقاب پوشوں کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے ٹپکے ہوں۔ جان سے مار دوں گا، خاور گرایا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر یہ زبان کھولنے میں جلدی کرے، عمران نے کہا۔ یہ نہیں بتائے گا، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے، خاور نے کہا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ ٹھہرو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ گردن پر خاور کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، لیکن وہ اسے اپنے پیروں پر بدستور جکڑے رہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈائریکٹر صاحب کو کدھر لے گئے ہیں؟ خاور نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ ارے میرے سوال کا جواب دو، خاور نے پھر گردن پر زور دیا۔ ادھر، اس نے داہنی جانب گردن گھما کر کہا۔ جھاڑیوں میں پگ ڈنڈی ہے اور آگے لکڑی کا مکان ہے۔ اتنی دیر میں عمران اپنی ٹائی سے اس کے دونوں پیر باندھ چکا تھا۔ پھر اس نے خاور کی ٹائی بھی کھولی اور مغلوب کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ جب انہوں نے اس کے منہ میں رومال ٹھونسنے کا قصد کیا تو اس نے گھگھیا کر کہا، میں قطعی شور نہیں مچاؤں گا، اور اپنا منہ سختی سے بند کر لیا۔ پھر اس کا منہ کھلوانے کے سلسلے میں خاور کو تھوڑا تشدد بھی کرنا پڑا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے منہ میں رومال ٹھونس کر ایک طرف جھاڑیوں میں ڈال آئے۔ پگ ڈنڈی سرکنڈے کی جھاڑیوں کی وجہ سے دشوار گزار ہو گئی تھی۔ اگر ان کے چہرے بھی نقابوں میں پوشیدہ نہ ہوتے تو چہروں پر ہی لاتعداد خراشیں آئی ہوتی۔ ہاتھ میں دستانے تو انہوں نے پہلے ہی سے پہن رکھے تھے۔ سیکرٹ سروس والوں کا اصول تھا کہ اپنی مہمات میں دستانے ضرور استعمال کرتے تھے۔ وہ چلتے رہے۔ پگ ڈنڈی ابھی تک کسی طرف مڑی نہیں تھی۔ اب تاریکی پھیلنے لگی تھی اور جھینگروں کی جائیں جائیں سے ان کے کانوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ شام نسبتاً زیادہ خنک تھی۔ پگ ڈنڈی کے اختتام ہی پر انہیں وہ لکڑی کا مکان نظر آیا جس کی چھتیں سرکنڈوں کی جھاڑیوں سے زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ یہاں جھاڑیاں بلند زمین پر تھیں، اس لیے وہ مکان ہر طرح سے محفوظ تھا۔ درمیان میں تھوڑی سی جگہ شاید آمد و رفت کے لیے صاف کر لی گئی تھی، ورنہ
نشیب میں بھی مکان کے گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ عمران نے خاور کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مڑ کر آہستہ سے کہا، اور وہ دونوں زمین پر لیٹ کر بآہستگی مکان کی طرف کھسکنے لگے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔